أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك اللهم گزشتہ جمعہ کو ہمارا جو درس چل رہا تھا بھائی وہ تحویل قبلہ سے متعلق چل رہا تھا کہ قبلے کی تبدیلی کے جو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا اور پھر بتا دیا کہ سفر میں حضر میں ہر حال میں کس طرح منہ کرنا ہے بھائی، کہاں پر؟ بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ بتائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں، مکمل کر دوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی 4 مقاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے بتائے کہ یہ نبی اس لیے مبعوث ہوئے تمہارا تزکیہ نفس کریں، تمہیں علم و حکمت سکھائیں اور جو ہے کتاب سکھائیں، اس کی تلاوت کر کے دکھائیں. لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا تذکرہ کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو. تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھول جاؤں گا. آسان سا فارمولہ ہے. اللہ کو جب تک یاد کرتے رہیں گے اللہ بھی یاد کرتے رہیں گے، اور اللہ کو ہم یاد کرنا چھوڑ دیں گے پھر اللہ بھی مہربانیاں کرنا اور کرم نوازیاں کرنا چھوڑ دیں گے. بظاہر نظر آئیں گی کہ یہ تو میں تو اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی مجھ پہ رحمتیں برس رہی ہیں اور جو ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، مال و دولت بھی آ رہی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اور جو ہے کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ بظاہر نظر آتی ہیں، وگرنہ تو کفار بھی بہت خوش ہیں، ہم سے زیادہ خوش ہیں. ساری کی ساری سہولتیں ہیں، ساری کی ساری آسائشیں ہیں، سارے کے سارے مزے تو ان کے پاس بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے یہ ہیں کہ یہ تو یہی ہیں. یہ جو بھی ہے کافروں کے لیے تو سارا کا سارا معاملہ یہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو ایک آخرت بنائے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو جنت بنائے رکھی ہے. لہذا یہاں کی آسائشوں سے اور یہاں کی مزوں سے خوش مت ہو جانا. کسی کو اللہ پاک اس کے نافرمانیوں کے باوجود بھی دے رہے ہیں، بس سمجھو خطرے کی علامت ہے. بھئی کتنا کیوں دے رہے ہیں اللہ پاک؟ اتنے نافرمان اس کے باوجود بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ کتنے لے اور لے، کتنا کرے گا؟ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ناشکری مت کرو، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناشکری سے اپنی جو ہے حفاظت کرو. ناشکری انسان کو جو ہے برباد کر دیتی ہے، کہیں کبھی نہیں چھوڑ دی. آگے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ہمارا آج کا اہم ترین درس ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ تھوڑا جڑ کے بیٹھ جائیں. اگر آپ تکلیف تو نہیں ہے تو قریب آگے بیٹھ جاؤ. یہ مجلس کے تو بہت بہترین آداب ہیں کہ قریب ہو کے جڑ کے مل کے بیٹھو. جیسے یہ جگہ خالی ہے بالکل میرے قریب، تو یہاں آ جاؤ. فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین 2 چیزوں کے طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو متوجہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر رہی ہیں تو کس کے ذریعے سے حاصل کرو؟ ایک تو صبر کرو اور دوسرا نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، آزمائشوں پر کسی بھی چیز پر صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں صبر کی جو ہے 3 قسمیں علماء بتاتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں. میری اور آپ کی ذات کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے، میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ صبر جو ہے، صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا، اپنے آپ کو باندھنے کا، اپنی خواہشات کو توڑنے کا. سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے اور رضائی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے. اب جو ہے حکم آ گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اور ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ جگانے کے لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور تو سو رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ پسند آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اس کو فجر کی اذان کا حصہ بنا لو. تکلیف ہے، پریشانی ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا. موبائل بھی ہاتھ میں ہے، گیم کھیل رہے ہیں، کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، دوست یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ماحول بنا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہیں شادی چل رہی ہے، کہیں کوئی فنکشن چل رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا بھائی چلو بھائی نماز کی طرف آ جاؤ. اب سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت پر جم جانا. ساری دنیا ہو جائے سائیڈ میں، اللہ کے حکم پر سب سے پہلے جم جانا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. اسی طریقے سے موبائل ہاتھ میں ہے اور جو ہے رات کا اندھیرا ہے، تنہائی کا وقت ہے، صرف میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور سارے کے سارے اسباب گناہ کے جو ہو سکتے ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو گناہ سے روک دوں، کسی قسم کی عریانی اور کسی قسم کی گندگی میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں. اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، گناہوں پر جب صبر کرنا کہ نہیں یار گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ماں باپ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے کر لوں، اللہ کو ناراض کیسے کر لوں. اور پھر ہے ایک مقصد لے کے کھڑا ہو جانا، دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور پھر اس پر آصائب اور اس پر مصائب اور پریشانیوں کا آپ کو اوپر آنا اور اس پر صبر کرنا. اس کے لیے ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. 40 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز پڑھتے رہے اور اپنا ذکر اذکار پہاڑ کے غار میں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے. 40 سال تک یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ رہا. نبوت نہیں ملی جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے تھے؟ انفرادی عبادت، تنہائیوں میں جا کر، غار میں جا کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تنہائیوں میں اپنی جو ہے ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ سے لوہے لگائے رکھے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں تنہائیوں میں جا کر. لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ صالحین میں شمار ہوتا تھا نا. صالحین یعنی اپنے نیک اعمال کرتے رہنا. کافر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے کافر تھے صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. کفار ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے کہ بھائی ان کے پاس رکھواؤ. اپنے فیصلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ صادق ہے، یہ امین ہے. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ مشرکین سے اعراض کریے، ان کو چھوڑ دیں، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا بس اس کی دعوت شروع کریں. اب کسی کی پرواہ نہیں کر لی. لہذا وہی نبی جس کو یہ 40 سال تک صالح، امین، صادق سب کا سب کچھ خطاب دیتے آئے تھے، اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلحین میں آ گئے، نصیحت کرنے والوں میں آ گئے، اپنی عبادت چھوڑ کے اب دوسروں کو عبادت پر کھڑے کرنے والے ہو گئے، تو انہی کفار نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کذاب کہا، جادوگر پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کذاب، نعوذ باللہ من ذالک. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا، جھوٹا ایک نمبر کا، نعوذ باللہ من ذالک، کذاب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ صبر فرما رہے ہیں. استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کفار مکہ کی بدتمیزیوں پر تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ آپ خود بتائیں. یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں اور کوئی کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. میں اس کا اگر ترجمہ یوں کروں، اے وہ آدمی جو جا رہا ہے کہتا ہے مجھ کو قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے پکارا جا رہا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا پیغام لے کر کھڑے ہو گئے. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ بولو، صبر کر رہے ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف نہیں ہوتی تھی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے؟ نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، غم نہیں ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہے، جبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے نبی جی ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے بوجہ ان کفار کی بکواسوں کے. یہ کفار جو آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں، یہ جو الٹی سیدھے حرکات کرتے ہیں، اپنے منہ سے زبان سے بکواسات نکالتے ہیں میرے نبی کے بارے میں، انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے ان کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتا ہے. حکم دیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر آپ کریں اور صبر ہوگا صرف اللہ کی طرف سے. آپ صبر کریں، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ابھی صبر کریں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی جی یہ لوگ جو بکواسات کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں، بس ابھی بس صبر کے ساتھ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. ابھی آپ کو کچھ کہنے کی اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صبر کریں آپ. تو فرمایا استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد لو صبر کے ذریعے سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نمونہ بنایا کہ دیکھو میرے نبی پہ کتنی تکالیف اور پریشانی آ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے ابھی صبر کریں آپ، ابھی صبر کا حکم ہے، ابھی کچھ نہیں کرنا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کافر بھی جو آپ کے خاندان کے تھے لیکن آپ کا ساتھ دیتے تھے، ان کو پہاڑ کی ایک گھاٹی کے پیچھے بند کر دیا گیا. تاریخ اس کو شیب ابی طالب کے نام سے یاد کرتی ہے، جس میں ابو طالب بھی تھے. 3 سال تک مسلمانوں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور مسلمان اور بچوں کی رونے کی بلکنے کی آواز آتی تھی پہاڑ کے پیچھے سے، اور پتے کھانے پہ جو ہے مجبور ہو گئے تھے سارے کے سارے. پتے کھانے پر حکم کیا آ رہا ہے ابھی تو صبر کرنا ہے، صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، صبر کا جو ہے سبق دیا جا رہا ہے کہ ابھی صبر کریں آپ. صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے. ہمارے اعصاب ہماری پریشانی کیا پریشانی ہوتی ہیں، صبر کا تیسرا درجہ کہلاتا ہے یہ مصائب پر صبر کرنا، یہ تیسرا درجہ کہلاتا ہے. سب سے پہلا صبر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جم جانا. لاکھ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کروں گا. لاکھ دنیا کدھر سے کدھر چلی جائے میں اللہ کی اطاعت پر جم جاؤں گا. اس کو اللہ، یہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا صبر. اور نمبر 2 نافرمانی سے بچنے والا صبر، کہ نافرمانی نہیں کروں گا. نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی مجھ سے، گناہ نہیں ہوگا مجھ سے، بدنظری نہیں ہوگی مجھ سے، حرام نہیں کھاؤں گا میں، جھوٹ نہیں بولوں گا میں. اس پر صبر کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے. اور تیسرا درجہ مصائب پر صبر کرنا. ہم میں سے ہر ایک پر مصائب اور ہم میں سے ہر ایک پر پریشانی آتی ہے، ہم میں سے ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہماری یہ پریشانیاں اس درجے کی پریشانی نہیں ہے. جب بھی کبھی آپ پر پریشانی آ جائے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نقشہ ذہن میں لے آئے کہ میرے نبی کو کس درجے کی تکلیف پہنچائی گئی تھی، بس ساری کی ساری پریشانیاں، سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کل قیامت کے دن جب صابرین لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک ان کے صبر کا بدلہ دے رہے ہوں گے. یار یہ لوگ صبر کرنے والے لوگ تھے، دنیا میں انہوں نے بڑا ہی صبر کیا اللہ کی آزمائشوں پر، یہ لو آج تمہارا انعام. تو وہ لوگ جن کو یہ صبر کا انعام، جن کے اوپر کبھی اتنی آزمائش نہیں آئی، وہ دیکھ کر کہیں گے کاش ہم پر بھی آزمائشیں آئی ہوتی اور دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، آج ہمیں بھی اجر مل رہا ہوتا. ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، آج ہمیں بھی اجر مل رہا ہوتا. صبر، کبھی کسی کے میں صبر کرنا ہے، کبھی کوئی حالات آ گئے صبر کرنا ہے. اسباب کے درجے میں سارے کام کر رہے ہیں، واویلا نہیں مچانا، رونا دھونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. اختیاری طور پر تو ہر ایک کے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں کہا جا رہا واویلا نہیں مچانا، نوحہ نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، اللہ سے شکوے نہیں کرنے بلکہ صبر کرنا ہے. صبر کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے آپ کی. اللہ پاک فرماتے فرشتے تھے کہ میرے بندے کی بیٹے کی روح قبض کر کے لے آئے تم؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ جی. فرماتے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ آپ کے بندے نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ پاک فرماتے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس محل کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے، تعریف کرنے والا، تعریف کا گھر. اور وہ اس جنت میں کل قیامت کے دن اس صابر آدمی کو داخل کیا جائے گا، اس صابر آدمی کو کل قیامت کے دن اس میں داخل کیا جائے گا. اور یہی صبر کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے تھے کہ بھائی ابھی تم بھی صبر کرو، ابھی صبر کا زمانہ ہے، ابھی تلوار اٹھانے کا دن نہیں آئے، ابھی بدلہ دینے کا دن نہیں آیا، ابھی
تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے اور تلوار کا بدلہ تلوار سے اور جو ہے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ سے. ابھی یہ دن نہیں آیا. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو صبر کر رہے ہیں. ابھی صبر کے دن ہے. امت کو صبر سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صابرین کی اعلی مثال ہیں صبر کرنے والوں کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے, غلام تر غلام ہے, والد بھی غلام, ان کے والد بھی غلام, غلاموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو آپ کو رات بھر کوڑے مارتے, سارے کے سارے کفار مل کے رات بھر کوڑے مارتے, تکلیف دیتے. ایک تھک جاتا دوسرا آ کر مارتا, دوسرا تھک جاتا تیسرا آ کے مارتا, وہ تھک جاتا کوئی اور آ کے مارتا, رکتے نہیں تھے, مارتے رہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب وہ کوڑوں کے ذریعے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ زخم بن جاتے اور پھر صبح کے وقت ان کو جیسے کسی جانور کو گھسیٹا جاتا ہے ایسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کو لا کے لٹالتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ایک پتھر رکھ دیتے تاکہ جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی ہل نہ سکیں, اپنی حیت تبدیل نہ کر سکیں, اور وہ جسم کے زخم اور تپتی ہوئی ریت اور جب وہ ملتے ہوں گے تو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اس کے باوجود بھی حضرت بلال فرماتے تھے احد 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 احد, اللہ ایک ہے, میری زبان سے نہیں نکلوا سکو گے, بس میں یہی کہتا رہوں گا اللہ ایک ہے. یہاں سے جب بھی کسی کا گزر ہوتا آپ فرماتے بھائی ابھی صبر کرو, استعینوا بالصبر, صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے. آل یاسر ایک گھرانہ تھا, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یمن کے باشندے تھے, یمن کے رہنے والے تھے. یہ آئے مکہ المکرمہ میں, ابو جہل کا چاچا تھا, بڑا شریف النفس آدمی تھا. یمن میں کیونکہ قرشی لوگ رہتے تھے, یا تو قرشی رہے گا قریشی, یا قریشیوں کا جو حلیف بن کر آئے گا اس کو رہنے کی اجازت دی جائے گی, اور کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں رہنے کی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے چچے کے ذریعے سے حلیف بن کر اور اپنی وہاں پر جو ہے مکین ہوئے وہاں پر, اور پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شادی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کنیز تھی, وہ غلام تھی, ان سے ہو گئی. اتفاق سے ان کے چچا کا جو ہے جن کے حلیف بن کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اور ابو جہل جو ہے اب بڑا بن گیا, خاندان کا سربراہ بن گیا. اب اس نے جو تکالیف پہنچانا شروع کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خاندان کو, حضرت یاسر, ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تکالیف پہ تکالیف, تکالیف پہ تکالیف. جب تھک گئے تکلیفیں دیتے دیتے تو ابو جہل نے کہا کہ بس اتنا کہہ دو, یہ جو میرا بت پڑا ہوا یہ بھی الہ ہے, یہ بھی خدا ہے, بس اتنا کہہ دو میں چھوڑ دوں گا. نے کہا نہیں میں نہیں کہوں. حضرت یاسر رضی اللہ فرمایا ہم نہیں کہیں گے. جب ابو جہل سٹپٹا گیا کہ یہ تو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے, تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ تھوکا. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے, ابو جہل کے منہ پہ تھوکا, اور ابو جہل نے کیونکہ ان کے پاؤں کو باندھا ہوا تھا, اور پھر ابو جہل نے پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پہ برچہ مارا اور ان کو جو ہے شہید کر دیا. اسلام میں سب سے پہلی خاتون کی شہادت حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان والد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی خاتون ہے جن میں اسلام کی سب سے پہلی شہادت ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہاں سے گزر ہوتا تھا آپ فرماتے تھے اصبروا یا آل صابر, اے صابر کے خاندان والوں ابھی صبر کرو, فإن موعدکم الجنہ, تمہارے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ بنائے رکھا ہے, ابھی صبر کرو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم ستم سہتے سہتے بڑے تکلیف کا شکار ہو چکے تھے, حتیٰ کہ ابو جہل نے بڑے موٹے تازے اونٹوں پر ان کے جو ہے ایک جگہ ایک ہاتھ ایک اونٹ سے, دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ سے, ایک پاؤں دوسرا اونٹ سے, اور ایک پاؤں جو ہے چوتھے اونٹ سے, اس طریقے سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں 4 اونٹ سے باندھے اور چاروں کو الگ الگ سمت میں چلا دیا اور ان کے جو ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. لیکن حکم دیا کہ ابھی صبر کرو, استعینوا بالصبر, ابھی صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اتنی تکالیف پہنچائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, لیکن صبر کا پیمانہ بن کے دکھایا صحابہ کرام نے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اور بہت نازوں میں پلے صحابی تھے, 200 دینار کا جوڑا پہنا کرتے تھے, اتنے امیر تھے, اتنا اللہ نے مال دیا تھا. یہ مسلمان ہو گئے, والد کا انتقال ہو گیا, پھر والد کا انتقال تھا, والدہ ہی پالتی تھی اور بڑے نازوں میں ان کو پالا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا آیا اور کہنے لگا مصعب اگر تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ جو باپ کا تو مال استعمال کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دے, تو اپنے باپ کی جائیداد سے کیا جاتا ہے تجھے. اگر تو نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا تو پھر یہ باپ کی دولت کیوں استعمال کرتا ہے, چھوڑ دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تسلیم کر لیا, چلتے بنے گھر سے.
चचा ने तो सोचा होगा कि मैं अभी कहूंगा कि छोड़ दे तो ये सटपटा जाएगा, ये तो कहेगा नहीं यार मैं कहाँ जाऊंगा इतनी परेशानियों में, कहाँ मैं, मतलब मैं तो पूरी जिंदगी नाजो नखरों में मैंने जिंदगी गुजारी है, अभी मुझे हुक्म, अभी मुझे ये कह रहे हैं घर से निकलो, तो मैं किधर जिंदगी गुजारूंगा। वो आदमी सबसे, उस आदमी की आप पर आजमाइश आते हुए सबसे ज्यादा डर लगता है ना जिससे हमेशा कभी कोई परेशानी देखी ना हो, है ना भाई। जिस आदमी ने कभी किसी किस्म की कोई परेशानी ना देखी हो, ऐसा आदमी के ऊपर डर लगता है कभी परेशानी ना आ जाए, उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि निकल जा तू घर से। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुपचाप निकलने लग गए घर से। चचा ने देखा कि यार ये तो निकल रहा है घर से, परेशान हो गए, मैं तो समझ रहा था ये तो फिर जाएगा दीन से, लेकिन ये तो बिल्कुल धड़ल्ले के साथ घर से निकल रहा है। कहा मुसाब ये कपड़ा भी तेरे बाप की दी हुई मिलके थे, इसको भी उतार के जा, ये भी तेरे बाप की दौलत का मला। और बरहाना करके उनको अपने घर से निकाला नंगा करके। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी वालिदा के पास गए तो उन्होंने आंखों पे हाथ रख लिया, कहा ये क्या हुआ, कहा मुझे बस चचा ने कपड़े तक उतरवा लिए मेरे और नंगा घर से निकाला। लेकिन क्या हुक्म दिया यार, इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र करना है। भी ये वही हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जब मदीना का काफिला आया तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारे से किसी एक को तो भेजें जो हमें इस्लाम की दीन की दावत दे, जो हमें दीन सिखाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था। और अगले साल ये अपनी कमाई लेकर आए, 75 अफराद को जो है दीन सिखाकर लेकर आए, जिनमें से 72 मर्द होते, 3 औरतें थी, उनको ये दीन शरीयत के मोटे मोटे अहकाम सिखाकर लाए। या रसूलुल्लाह ये मेरी कमाई है, और मुसलमान करके लाए उन सारे के सारों को कि या रसूलुल्लाह ये मेरी कमाई है। किसी जमाने में इसको कमाई समझा जाता था, लोगों को दीन की तरफ लगाना, दीन के कामों में लगाना ये कमाई होती थी। आज सारी की सारी कमाई यहां से लेके यही खत्म हो रही है। किसी को नमाज के ऊपर लगाना, किसी को दीन के ऊपर लगाना, इसको हमने कमाई समझा कब है कि ये भी तो कोई कमाई है, आखिरत के लिए भी तो कोई कमाई करनी होती है। और यही हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के मौके पे झंडा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके हाथ में दिया था। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक हाथ कट गया, इन्होंने दूसरा हाथ में झंडा संभाला, दूसरा हाथ भी कट गया तो इन्होंने बस किसी तरीके से मुंह पंजों में और मुंह में फांस के और फिर उसको संभाला। और फिर जब बिल्कुल उनको बर्चा मार के शहीद कर दिया गया और शहीद हो गए, क्योंकि गालिबन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते थे तो अफवाह उड़ गई कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और जब इनका तदफीन का वक्त आया तो सहाबा इकराम परेशान थे, क्योंकि इनके जिस्म पे जो कपड़ा था शहीद का, क्योंकि हुक्म यही है कि जिस कपड़े में वो शहीद होगा उसी कपड़े में उसको तदफीन दी जाएगी। तो कहा या रसूलल्लाह बड़ा मसला आ रहा है, इनको पैरों की तरफ से अगर कपड़ा करते हैं तो सर खुल जाता है, और सर की तरफ करते हैं तो पैर खुल जाते हैं, कपड़ा ही इतना से कि पूरे जिस्म पर नहीं आता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सर के जानिब कपड़े को ढांक दो और पैरों के पास जो है पत्ते वत्ते डाल दो, और इस तरीके से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया। ये वो आदमी है जो 200 दिरहम दिनार के कपड़े पहना करता था, आज ऐसे दुनिया से रुखसत होकर जा रहा है कि पांव में जो है कपड़ा तक, पांव तक नहीं पहुंच रहा कपड़ा, इस हाल में दुनिया से जा रहे हैं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। सब्र के जरिए से आजमाइश आ जाए, हालात आ जाए, परेशानियां आ जाए, सब्र करना है इस पर। कभी किसी किस्म की कोई तंगी आ जाए उस पर सब्र करना है, वावेला नहीं मचाना, रोना धोना नहीं है, उस पर अल्लाह से मांगना है और सब्र करना है। साबिरीन के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा ही अजर सवाब रखा है कल क़यामत के दिन। हदीस शरीफ में आता है कल क़यामत के दिन उस आदमी को, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी, हमेशा पूरी जिंदगी उसी परेशानी में गुजरी, कल क़यामत के दिन उसको जब जन्नत दिखाई जाएगी और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे दुनिया में तूने कभी कोई परेशानी देखी, वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो कभी कोई परेशानी देखी ही नहीं है। वो जन्नत को देखकर अपने सारे के सारे दुनिया के मसाइब और परेशानियों को भूल जाएगा, कहेगा या अल्लाह मैंने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। और वो आदमी जिसने दुनिया में कभी किसी किस्म की तंगी, कभी किसी किस्म की परेशानी और मसाइब और मुब्तला में कभी भी नहीं हुआ, और वो अल्लाह को नाराज करके इस दुनिया से गया, कल क़यामत के दिन पर जहन्नम उसको दिखाई जाएगी और अल्लाह ताला पूछेंगे कि बता दुनिया में कभी कोई आराम, कोई आसाइश और कोई सुकून देगा? वो कहेगा या अल्लाह ये सुकून होता है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं है। वो जहन्नम को देखकर अपनी दुनिया के सारे अय्याशियां सब के सब वो भूल जाएगा। मेरे मोहतरम अजीजों, ये तो दुनिया है, यहां तो किसी न किसी तरीके से पार करके निकल जाना है, असल मामला तो सारा का सारा आखिरत का है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन सब्र करने वालों को बगैर हिसाब किताब के अजर अता फरमाएंगे, बगैर हिसाब का। इतना देंगे कि आदमी कहेगा कि काश मुझ पर भी दुनिया में मसाइब आए होते, कैंचियों से बदन को काटा जाता, काश हमें भी आज ऐसा बेहतरीन बदला मिलता।
किताबों में वाकया लिखा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखें, आपके ऊपर जब भी किसी किस्म की कोई मसाइब, कोई परेशानियां हैं, तो अपने से ज्यादा परेशानी में मुब्तला आदमी को देखें। हमारा मामला यह है, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं। नहीं, बल्कि अपने से निचले तरीन आदमी को देखें। हम में से हर एक आदमी की मिसाल हमें दुनिया में मिल जाएगी कि मैं जितना परेशान हूं, आप कभी किसी न किसी से बात करके देखें, आपको आपसे ज्यादा कोई परेशान शख्स मिल जाएगा। आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। एक आदमी ने कहा कि यार मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे पर ये मसले। उसको किसी अकलमंद आदमी ने कहा, भाई जा तू लोगों से जाके पूछ भाई कौन किस जो है परेशानी में मुब्तला है, कौन अच्छा आसाइश वाले लोगों से जा, जो तेरे को दिखते हैं कि खुश हैं, कारोबार चल रहा है, माल दौलत आ रही है, तू जाके उनको देख, उनसे जाके पूछ कि तुम्हारे पास कोई परेशानी है या नहीं है। ये आदमी निकला, इसने देखा सामने एक दुकान है, उस दुकान पे जो है काफी सारे मर्द और नौजवान लड़के, एक आदमी है और नौजवान लड़के उसके साथ काम कर रहे हैं। इसने जाके उससे कहा कि भाई दुआ कर, काश मेरी जैसी तू तो इतने आसाइशों में, तू इतने मजों में इतनी प्यारी जिंदगी गुजार रहा है, ये नौजवान लड़के काम कर रहे हैं और जो है तेरे पास आसाइशें हैं, काम तेरा चल रहा है, पैसा आ रहा है, मेरे लिए दुआ कर, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से। उस आदमी ने कहा, नहीं भाई, मेरे जैसा बनने के लिए अल्लाह से दुआ नहीं मांगी हो, मेरी जो हालत है ना, अल्लाह मेरी हालत से सबको बचाए। देखा तेरे ऊपर क्या परेशानी है भाई। वो कहने लगा कि मेरी बीवी को जो है मरजुल मौत का वक्त मेरी बीवी का बिल्कुल करीब आ चुका था। मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था और मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार करता था, और मेरी बीवी जब मौत का वक्त करीब आ गया तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। उसने कहा, क्या कैसे रहोगे, मेरे बाद तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तेरे बगैर किसी के साथ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, इसका सबूत दो। ये आदमी कहने लगा, मैं बाहर गया, एक दवाई लेकर आया जिसकी वजह से आदमी की जो है जिनसी ख्वाहिश ही सारी की सारी मर जाती है। मैंने अपनी बीवी के सामने वो दवाई पी और मैं कहा, अब तुझे यकीन आ गया, अब मेरे अंदर औरत की कोई ख्वाहिश नहीं रही, अब तो तू जब मान लेगी कि मैं तेरे बाद शादी करने वाला नहीं हूं किसी से। उस औरत ने कहा, ठीक है। अल्लाह की शान देखें, वो औरत भी कुछ दिनों बाद ठीक हो गई, नहीं मरी। अब इस औरत ने कुछ दिनों बाद मुतालबा शुरू किए ख्वाहिश पूरी करने के, और वो मर्द तो पहले ही अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर चुका है। चारों नाचार ये औरत अपनी ख्वाहिशात को फिर दूसरे मर्दों से पूरी करने लगी। ये आदमी कह रहा है, जितने लड़के तुम्हें काम करते हुए देख रहे हैं, इनमें से एक भी मेरा बच्चा नहीं है मेरी औरत से, लेकिन दूसरे मर्दों के बच्चे। कभी अल्लाह से ये दुआ नहीं करी हो कि अल्लाह मुझे मेरे जैसे तुझे बना दे, मेरे पर यह आजमाइश है। हमारे पर क्या आजमाइश आई, हमारे पर क्या परेशानी है, आप में से हर एक जाके देखेगा तो आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा परेशान लोग आपको मिलेंगे। हम आसाइशों में, मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने कोई परेशानी देखी नहीं है। सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद को हासिल करना। किताबों में एक वाक्य लिखा हुआ है, एक औरत जो है वो तवाफ कर रही थी और तवाफ करते करते कह रही थी, या अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूं, या अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूं, या अल्लाह मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूं। किसने कहा कि तू किस हाल में है भाई, तू किस हाल में? तो कह रही है, मैं इस हाल में भी अल्लाह से राजी हूं। तो किस हाल में? वो कहने लगी, मैं अपने तंदूर में बैठे हुए बच्चों के लिए रोटियां पका रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी उम्र का, एक दरमियाना और एक बिल्कुल छोटा, 4 पांव चलने वाला, हाथों से और पैरों से। कहने लगी, मैं एक मरतबा जो है तंदूर में बैठे हुए जो है रोटी पका रही थी और तंदूर में रोटियां लगा रही थी अपने बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे अंदर जो खेल रहे थे कि अचानक से जो है मेरे को बच्चों की जो है चीखने की आवाज आई और मैं अंदर दौड़ी। तो उसमें हुआ ये कि मेरा बड़ा बच्चा, उसने कहा कि चलो भाई गाय वाला खेलते हैं, और उसने कहीं गाय ज़िबा करते हुए किसी को देखा होगा, तो उसने अपने भाई को कहा, तू गाय बन और मैं तेरे ऊपर गाय की तरह छुरी फेरूंगा। इत्तेफाक से वो छुरी तेज थी, उस बड़े भाई ने उसके ऊपर छुरी फेरी तो वो एक ही धार में उसका गला कट गया, वो मर गया। अब मैं जैसे अंदर देखी तो अपना बच्चा मेरा खून में लथपथ, मैं उसको देख रही हूं कि ये तो खून में लथपथ हो गया। ये कि अचानक से मैंने देखा कि ये बच्चा तो है, वो बड़ा वाला बच्चा मेरा कहां गया। तो वो बड़ा वाला बच्चा भाग के डर के मारे कहीं जाके कोने खांचे में जो है छुप गया, और मैंने करीब जाके उसको जब देखा तो वो कहीं छुपा हुआ था डर के मारे। और जब मैं उसको निकालने के लिए वहां से गई तो करीब वहां उसके पास जो है एक सांप था जिसने उसको बच्चे को डसा, वो बच्चा भी वहीं मर गया। कहने लगे, मैंने अपनी इस बच्चे की लाश को उठा के भी उस ज़िबाशुदा बच्चे के बराबर में लाके रखा ही था कि मैंने देखा कि वो तीसरा बच्चा मेरा जो पैरों के बल चलता है और पाँव के हाथों के बल चल रहा है, वो कहां गया, छोटा सा बच्चा मेरा। और जब साइलेंट माहौल है, कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं दौड़ी और किचन के पास, तो मैंने देखा कि वो तन्नूर के अंदर जा चुका था और मेरा बच्चा वो जल बुन चुका था वो मेरा बच्चा। और मैं अपने तीनों बच्चों का जनाजा
اور تینوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہی ہوں اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے کوئی پریشانی کوئی مصائب دیکھے نہیں ہیں اب تک، کوئی حالات اب تک میرے اور آپ کے اوپر آئے نہیں ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ چھت پہ ایک چھت ہو، جسم پہ پہننے کے لیے کپڑا ہو اور پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہو، یہ ساری خواہشات تو پوری ہو رہی ہیں، یہ ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں جس کے لیے میں اور آپ دوڑ لگا رہے ہیں وہ ساری کی ساری خواہشات ہیں، وہ خواہشات تو بادشاہ کی پوری نہیں ہو رہی تو میری اور آپ کی کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے۔ تو کبھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کبھی اللہ کی طرف سے تو شکوے نہیں کرے گا، شکوے نہیں کرنے اللہ سے، بلکہ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے کہ اللہ میں اس آزمائش کا متحمل نہیں ہوں، میرے اللہ مجھے مت آزما، یا اللہ میری آزمائش کو ختم فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، کچھ زیادہ بخار، یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار آ رہا ہے۔ فرمایا ہاں ہم نبیوں کا اللہ پاک ایسی آزمائش کرتے ہیں، اور جو ہم سے قریب ترین یعنی نبیوں کی ترتیب پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طریقے سے آزماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا وقت کے علماء صلحاء پر جیسے آزمائش آتی ہے ایسی آزمائش کسی پر نہیں آتی، وہ جان سے تو ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لیکن حق بول کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ایسی آزمائش ہے، ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات کہ ان علماء سے کہا گیا کہ ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ یوں ہو جائے گا، لیکن ان علماء سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے سارا کا سارا زور لگا لیا، لیکن وہ علماء نے جو ہے حق بول کر اس دنیا سے چلے تو گئے انتقال کر کے، لیکن کبھی جو ہے باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں روزانہ بادشاہ وقت 40 کوڑے مارتا تھا، پیٹ پر 40 کوڑے مارتا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ جیل سے جنازہ نکلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، لیکن حق سے نہیں پھرے، باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ 3 لاکھ علماء اکرام نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نماز جنازہ ادا کی تھی، اور فرمایا تھا تمہارے جنازے بتائیں گے کہ تم لوگ دنیا سے کیسے کامیاب ہو کر گئے، ہمارے جنازے بتائیں گے۔ 3 لاکھ علماء اکرام نے، کبھی کوئی ایسا جنازہ بھی دیکھا جس میں 3 لاکھ علماء ہو صرف؟ تو یہ باتیں سننے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کیا آزمائش آئی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو جو ہے کپڑا اتار کے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ کی چربی جو نکلتی تھی اس کی وجہ سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خباب میں نے تیری پیٹھ کے بارے میں بڑا سنا ہے، کیا تھا معاملہ مجھے بتا۔ فرمایا امیر المومنین میں کیا بولوں، آپ میری خود پیٹھ دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ دیکھا تو بڑے بڑے داغ اندر نشان تھے، سوراخ سمجھے وہ کہ انگلی چلی جائے۔ آپ نے فرمایا خباب میں نے ایسی پیٹھ تو کسی کی نہیں دیکھی۔ پھر وہ واقعہ سنایا کہ مجھے اس طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی، لوہا گرم کر کے ان کی مالکن ان کو جو ہے سر کو داغا کرتی تھی، لیکن فرمانے کہ ابھی تو صبر کرنا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے طرز پہ چلنے والے تمام لوگوں نے امت کو جو ہے صبر کا درس دیا کہ صبر کرو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، واویلا نہیں بچانا۔ نوکری چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، صبر کریں گے، اسباب کے درجے میں سارے کام کریں گے لیکن صبر بھی کریں گے۔ مصائب آ گئے، پریشانی آ گئی، حالات آ گئے، صبر کریں گے، چپ چاپ اللہ سے مانگتے مانگتے صبر کر کر کے چلیں گے۔ صبر کے ذریعے سے مولانا تاجمی صاحب کا وہ جملہ کہتا ہے، جیب مولانا فرماتے ہیں صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، ایسا وقت آئے گا پہاڑ بھی تم کو راستے دیں گے، پہاڑ بھی۔ صبر کرنے والا آدمی اس قدر روحانی طور پر جسمانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ صابر آدمی ایسی تو نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ پاک صابر آدمی کو خود بدلہ دیں گے، سب کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن صابر آدمی کے جب آتے جیسی صبر کرنے والا آدمی آئے گا اللہ پاک اس کو خود اپنے دستے مبارک سے شان والے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دیں گے۔ یہ صبر کرنے والا تھا جس نے دنیا میں آزمائشوں پہ پریشانیوں پہ صبر کیا تھا۔ تو ہم سب کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ دوسری چیز ہے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی امر پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کا رخ فرماتے۔ نماز کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروانا۔ علماء نے لکھا ہے بالصبر والصلاۃ، اس والصلاۃ پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، مراد اس سے صلاۃ الحاجت ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ خاص اس سے صلاۃ الحاجت مراد ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کے اپنے مسائل کو حل کرواؤ اللہ سے۔ ایک صحابی کے گھر میں نمک نہیں ہے، وہ بار بار مسجد جاتے ہیں اور جو ہے
चक्की नहीं चल रही थी एक सहाबी के घर में, चक्की में कुछ नहीं था। वो सहाबी जा रहे हैं, भाई चक्की से कुछ निकला? कहा कुछ भी नहीं निकला। फिर दोबारा गए, नमाज पढ़ी, फिर आए, कहा कुछ हुआ? कहा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो सहाबी गए, दोबारा नमाज पढ़ी, दोबारा अल्लाह से मांगा, फिर दोबारा घर में आए तो देखा तो वो चक्की चलने लग गई थी और उसमें से जो है वो आटा निकलने लग गया था। वो सहाबी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने अपने घर के बर्तन भरे, पड़ोसियों के बर्तन भरे, लेकिन वो चक्की रुकती नहीं थी। लेकिन फिर मैंने अचानक से जो है उसको उठाकर देखा तो एक दाना पड़ा हुआ था, एक दाना सिर्फ, जिससे आटा निकल रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू वो चक्की खोल के ना देखता, कयामत तक उसमें से आटा निकलता रहता। नमाज के जरिए से ऐसे अपने मसले हल करवाना। मैंने कितनी मरतबा सहाबी का वाक़या सुना है, उनके बारिश ही नहीं हो रही, बंजर जमीन है, फरमाया लाओ मेरा मुसल्ला, 2 रकात नफिल पड़ी और आ गए। गुलाम से जाके कहा जाके देखो, और जाके देखा तो बारिश हो रही थी। हज़रत अनस ने फरमाया दोबारा जाके देखो कहां तक हो रही है? फरमाया मैं दूर तक देखकर आया, सिर्फ आपके बाग पर हो रही है और कहीं नहीं हो रही। एक सहाबिया का जो है वो बच्चे का इंतकाल हो गया, वो जैसे ही मुसलमान हुई उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, तो वो बड़ी परेशान हुई, कहने लगी मैं तो कुफार तो मुझे ताना देंगे, देख जैसे ही तूने हमारे बुतों को छोड़ा उन्होंने तेरा बच्चा ले लिया। कहा या अल्लाह, तू कल कयामत के दिन भी इस बच्चे को जिंदा करेगा, मैं तुझसे मांगता हूं अभी तू इसको जिंदा कर दे। नमाज पढ़ी, बच्चा जिंदा हो गया। उलमा फरमाते हैं कि वो बच्चा बाद तक जिंदा रहा, वो मां पहले मर गई, बच्चा बाद तक जिंदा रहा। एक सहाबी का गधा जंगल में जो है मर गया, उन सहाबी ने 2 रकात नफिल पढ़ी, फरमाया अल्लाह कल कयामत के दिन भी तू इसको जिंदा करने पे कादिर है, अल्लाह अभी जिंदा कर दे। अल्लाह पाक ने दोबारा, फरमाते हैं उन सहाबी का पहले इंतकाल हुआ, वो गधा बाद तक जिंदा रहा। हम पर भी कभी आजमाइशें, कभी परेशानियां आ जाती हैं, तो मैं और आप क्या करते हैं? मैं और आप सबसे पहले असबाब की तरफ दौड़ लगाते हैं, असबाब की तरफ दौड़ लगाते हैं। बीमार हो जाऊं तो सबसे पहले भागू डॉक्टर के पास, पैसा नहीं है तो सबसे पहले भागू कारोबार के पास, आजमाइशें तो सबसे पहले भागू असबाब के तरफ, उससे काम करवा लूं, उससे काम करवा लूं, उससे काम करवा लूं, वो मेरी मदद कर देगा। मना नहीं है, असबाब के दर्जे में बिल्कुल जायज है, वो काम करवा लूं, लेकिन सबसे पहले 2 रकात नफिल पढ़ के अपना मसला अल्लाह के सामने भी रखते हैं कि मेरे अल्लाह, ये मैं 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ रहा हूं, मेरे परवरदिगार मेरा ये मसला है, आप मेरे इस मसले को हल फरमा दें। कि अल्लाह ताला ने ये नमाज का तोहफा दिया कि इस नमाज को पढ़ते रहो और अल्लाह ताला से अपने मसले हल करवाते रहो। नमाज के जरिए से अपने मसलों को हल करवाना, उस यकीन के साथ नमाज पढ़ना जिस यकीन से मसले हल होते हैं, उस नमाज को सीखना होगा। जब नमाज ही हमारी जिंदगी से निकल जाएगी तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, पीछे कुछ भी नहीं बचता। क्या बचता है पीछे? फरमाया कल कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज पूरी, तमाम अमाल पूरे। नमाज अगर अटक गई, तमाम अमाल अटक जाएंगे, हिसाब ही नहीं होगा। पहले नमाज पूरी करो इसकी। नमाज सबसे बुनियादी चीज है, सबसे पहला हुक्म कलमे के बाद वो नमाज का हुक्म है कि नमाज पढ़ो। कुरान करीम में 600 से ज्यादा मकाम पर आया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह को सबसे ज्यादा हुक्म, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो ताकीद के साथ हुक्म दिया गया कुरान करीम में, वो नमाज का हुक्म है। अरे भाई जिहाद में हो, जिहाद कर रहे हो, उस हालत में भी नमाज पढ़नी है, उस हालत में भी अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। यार छोड़ दो ना यार, लोग काफी गन लेके खड़े हुए, तलवारें लेके खड़े हुए, अल्लाह फरमा रहे नमाज पढ़ो। हाँ, बाद लोग जंगे लड़ो और बाकी जाके इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, वो पीछे आ जाए फिर बाकी चले आए नमाज पढ़े। इस तरीके से अपनी नमाज मुकम्मल करो। नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, किसी भी हालत में नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब जंग की हालत में नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है तो मेरे और आपके छोटे छोटे मसाइल पर नमाज छोड़ने की इजाजत हो जाएगी? अल्लाह पाक ने युकीमून सलाह का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कुरान करीम में, युकीमून सलाह, युकीमून सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज को कायम करना है। और हदीस शरीफ में आता है ना, और नमाज को कायम करने का उलमा ने क्या मतलब लिखा है? नमाज को कायम करने का मतलब ये लिखा है कि जैसे ही आगान हो जाए या उससे पहले ही नमाज के एहतमाम में लग जाए और जाके मस्जिद में जमात के साथ नमाज को पढ़े। ये है नमाज को कायम करना, ये है नमाज को कायम करना। इन पर वादे आए हैं, बाकी नमाजों पर वादे नहीं आए अल्लाह ताला की तरफ से। पूरी की पूरी नमाज निकल गई, तब मैं और आप नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये तो फर्ज किफाया अदा हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये काम की नमाज नहीं है। कभी इंसान की मजबूरी होती है, कभी कोई परेशानी होती है, कभी कोई मुश्किल होती है, ये चलो चलता है, नमाज इंसान की निकल गई। लेकिन रोजाना का मामूल बना लेना। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अजान देने वाला अजान दे दे और मैं किसी एक को खड़ा करूं, तुम नमाज पढ़ाओ और फिर चंद नौजवानों को लेके जाऊं और उनके घरों को जाके जला दूं, बगैर उज़र के अपने घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। इतने शफी के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन घरों में नमाज पढ़ने वालों को घरों जलाने के लिए तैयार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حکم آ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی سب سے پہلے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے حکم آیا، سب سے بڑی آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 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 4 مرتبہ شروع میں کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن میں موبائل لے کے بیٹھا ہوں، گیم کھیل رہا ہوں، میں کارخانے میں لگا ہوں اپنے کام کر رہا ہوں، میں آفس میں بیٹھا ہوں اپنے کام کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے عمل سے یہ دکھا رہا ہوں میرا موبائل بڑا ہے، میرا کارخانہ بڑا ہے، میرا کام کاج بڑا ہے، میرا آفس بڑا ہے، میرا جو ہے یونیورسٹی کا پیپر بڑا ہے، اور جو ہے میری اپنی تعلیم، میری یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی ہیں، اللہ کا حکم چھوٹا ہے، اپنا کام مکمل کروں گا تب جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ حکم، یہ ہم نے اللہ کے حکم کو اہمیت دی ہے کہ مؤذن اذان دے کے ختم کر چکا، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا چکا، جب میں فارغ ہو گیا، جب مجھے سکون ہو گیا، اب میں اٹھ کر آ رہا ہوں منہ اٹھا کے نماز پڑھنے کے لیے، اب میں منہ اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ کوئی حکم ہے نماز کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا گیا، وقت مقررہ پر، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ آج میرے اور آپ کے دلوں میں نماز کی اہمیت بالکل نکلی ہوئی ہے، نماز کی اہمیت بالکل دل میں نہیں ہے۔ یار حکم آ گیا، اللہ بلا رہے آجو مسجد، میں پھر بھی اپنا کام کاج لے کے بیٹھا ہوں۔ اکیلے کی نماز اور جماعت کی نماز، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ۔ میں آ کے اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، ایک کی نماز کا ثواب مل رہا ہے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا 27 درجے کی نماز تھی، کسی ایک کی بھی جماعت میں قبول ہو جاتی، میری بھی قبول ہو جاتی، اکیلے پڑھ رہا ہوں پتہ ہی نہیں قبول ہو بھی نہ ہو۔ جماعت کا یہ فائدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، وجوب کے درجے میں، بغیر کسی عذر کے جماعت کی نماز کو چھوڑنا، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر، ہمارے کیا عذر ہوتے ہیں؟ کام کر رہا تھا، پیپر ہے جبھی چھوڑ دی، آفس میں بیٹھا ہوا تھا جبھی چھوڑ دیا، گیم کھیل رہا تھا تبھی کر دیا، کارخانے میں کام زیادہ آیا ہوا تھا تبھی چھوڑ دی، یہ ہمارے عذر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ ہم لوگ نماز چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کتنی نماز کی اہمیت بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال کا وقت، وفات کا وقت قریب آ گیا، ایک کندھے پہ ہاتھ ہے حضرت علی کے، اور ایک کندھے پہ ہاتھ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان دونوں کے کندھوں کے سہارے حضور کے قدم نہیں جمتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے سہارے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہونے لگ گئے، آپ نے فرمایا اشارے سے آگے رہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے دکھائی۔ میرے دوستو، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کہنے والا کچھ تھا؟ کیا پکڑ ہوتی؟ خدا کی قسم، اس بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے دکھائی، امت کو سبق دینا مقصود تھا۔ اتنا بیمار ہوں، نبی ہوں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اس کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے عذروں پہ جماعت کی نماز کو چھوڑنا مت۔ جب دل چاہ منہ اٹھا کر آ گئے، نماز پڑھ لی اور پھر اپنا کاموں پہ نکل گئے، کوئی اہمیت نہیں جماعت کی نماز کی۔ کتنے سارے دیندار یہاں بھی بیٹھے ہوئے، کتنے افراد میں روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، پوری جماعت نکل گئی ہے تب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میرے دوستوں چلتا ہی چلتا ہے، کبھی تو چلتا ہی چلتا ہے، ہمارا تو معمول بنا ہوا ہے، جب جماعت نکل گئی تب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جماعت پوری نکل گئی تب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اپنے رب کو اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہیں، میرا ربا تیرا حکم بعد میں، پہلے میرا کام ہے، میں اپنا کام نمٹاؤں گا پھر آؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، پہلے میں اپنا کام تو نمٹاؤں۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ بڑا ہے، بڑا ہے، بس میرا کام بڑا ہے، پہلے میرا کام بڑا ہے، پہلے میں اپنا کام تو کروں، پہلے میرا موبائل میں گیم بڑا ہے، میرا امتحان بڑے، میرا پیپر بڑا ہے، اور میرے دوست یار بڑے ہیں، میرا ہوٹل بڑا ہے، میرا کارخانہ بڑا ہے، میرا آفس بڑا ہے، یا اللہ تیرا حکم بھی پورا کروں گا، پہلے اپنا کام مکمل کروں گا۔ میرے دوستوں بتائیں، جب میں اور آپ اپنا کام مکمل کرتے ہیں تبھی آتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو بتاؤ نا میرے اور آپ کی نظر میں اپنا کام اچھا ہو، اپنا کام کی اہمیت ہے یا اللہ کے حکم کی؟ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے دکھاتے ہیں۔ آج فرض کی، آج فرائض کی اور نوافل کی کوئی اہمیت پتہ ہی چلتا ہم لوگوں کو، ہم فرائض سے زیادہ نوافل کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج کوئی فرق نہیں پتہ چلتا کہ فرض کیا چیز ہے اور نفل کیا چیز ہے۔ پوری رات میلاد کریں گے، صرف میلاد کے والوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں آتا ہوں، پوری رات جو ہے نعتیں پڑھیں گے اور عین فجر کے وقت جو ہے سارے کے سارے سو جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ عین فجر کے وقت آگے سب کچھ ختم اور اپنے اپنے گھروں پہ نکل گئے۔ یہ نفل کام تھا، وہ فرض تھا جس کو چھوڑ کر ساری رات جو ہے نفل میں گزار دی، وہ نفل کام تھا، یہ فرض کے درجے میں تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فرض کو چھوڑ کر نفل کو اہمیت دی، نفل کو، ہم نفل کام کو اہمیت دیتے ہیں، نفل کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ با جماعت نماز کا ادا کرنا، با جماعت نماز کو پڑھنا،
یہ دکھانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ آپ میرے مالک ہیں، میں ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، سب سے پہلے آپ کے حکم کو پورا کروں گا۔ آپ کے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں عام منافقین کو بھی، جو کھلم کھلا ہوتا تھا اس کی تو معافی ہے، اس کو تو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو کھلم کھلا ہوتا تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں عام منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، جماعت کا نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ نفل کام ہے، یہ نفلی عمل ہے، جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے یہ نفلی عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، لیکن یہاں شروع سے آیا ہوا ہے، وہ فرض کو اہمیت نہیں دے رہا، نفل کام کو اہمیت دے رہا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے میرا۔ ابھی مانا مجلس یہ بدھ کو گزری ہے، کتنے ساتھی میرے نظروں کے سامنے جنہوں نے مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی لیکن مجلس میں آ کے پہلے سے بیٹھے ہوئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرض کو اہمیت نہیں دینی، نفل کام کو پہلے اہمیت دینی ہے۔ ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا نہیں کی، جماعت کے ساتھ ہمارے دلوں میں جماعت کی نماز کی اہمیت ہی نہیں، نفل کام کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہے۔ کیا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا تھا آج سے 2 دن پہلے درود شریف کی مجلس تھی یہاں پر؟ یہ بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے کہ یہاں درود شریف کی مجلس تھی، اور جو 2 دن پہلے درود شریف کی مجلس میں تھے کہ آج کو ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کے دن درس قرآن ہونے والا ہے۔ ہر ایک نے میرے دوستوں اپنی میناری کی ایک الگ مسجد بنائی ہوئی ہے بھائی، یہ میرا غرض، ہر ایک نے اپنی میناری کی ایک الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ اسی کو اہمیت دے رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا فرض کام کیا ہے اور نفل کام کیا ہے، فرض کی کیا اہمیت ہے، نفل کی کیا اہمیت ہے۔ اور بھائی فرض ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، او بھائی اگر نماز نہیں پڑھی کوئی تعلیم میں نہیں بیٹھو، پہلے نماز ادا کر کے آؤ نہ، یا تعلیم میں نہیں بیٹھو، جو تعلیم میں آ کے بیٹھتا ہے، ہمارے یہاں جو سیروزے پہ نکلتے ہیں اور درمیانی بات چل رہی ہوتی ہے، ساتھی کو باہر سے پکڑ کے لاتے ہیں، وہ باہر سے آتا ہے، درمیانی بات چل رہی ہوتی ہے، وہ وہاں کے بیٹھ جاتا ہے، ساتھی پوچھتا ہے یار آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہتا نہیں، یا پہلے آپ نماز پڑھ لو، یہ نفل کام ہے، یہاں کا آگے بیٹھ گئے، پہلے فرض ادا کر لو اللہ کا۔ جماعت کی نماز کو اہمیت دی لیکن نفل کام کو سب سے پہلے اہمیت دے رہے ہیں، نفل کام کو، نفل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرض نماز جماعت سے پڑھنے کی اتنی تاکید کا حکم کیا کہ ایک عام منافق بھی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، عام منافق۔ ہمارے نمازوں کا اتنا برا حال ہے، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں ہے کہ نماز کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سارے کام ہم تو نمٹائے، سارا کام اپنا کر لیا، اذان ختم ہو گئی، چلو یار ابھی وقت تو ہے، قضا تو نہیں ہوئی نا، پر 5 آدمی یہاں کھڑے ہوئے، 3 آدمی یہاں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، ایک کو امام بنا دیا، آتی ہو نہ آتی ہو اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ صحابہ اکرام 4 چیزوں سے بھاگتے تھے، ان میں سے ایک چیز امامت تھی، صحابہ اکرام امامت نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے امامت کرنے سے۔ میں اور آپ دھڑے لے کے ابے 4 ہے نا کر لیں گے، آپ پیچھے کھڑے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھا دی، چلو بھائی ہو گئی۔ کیا مسجد جائیں گے، کیا مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے؟ یہی بس کر لیں گے، آفس میں تو آفس میں کر لیں گے، کارخانوں میں تو کارخانوں میں کر لیں گے، گراؤنڈ میں کھیلنا تو گراؤنڈ میں کر لیں گے، اسکول میں تو اسکول میں ادا کر لیں گے، کالج میں تو کالج میں کر لیں گے، یونیورسٹی میں تو وہاں کر لیں گے، مسجد جانے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے بھائی، یہی پڑھ لو سارے کے سارے، نماز ہو گئی، نماز چلو بھائی ختم۔ اتنی اہمیت ہے یہ جماعت کی نماز کی، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ فرض کیا ہوتا ہے اور نفل کام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک فرائض اور نوافل دونوں کی دونوں برابر ہوئے ہیں، دونوں کی دونوں برابر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، فرض کی جگہ نہیں لے سکتی نفل نماز، فرض کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی نفل چیز۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نفل نماز پڑھتے تھے نا، نفل نماز مغرب کی، مگر نفل نماز ہوگا، ابھی میں چند باتیں کروں گا، آپ کو برا تو لگے گا لیکن برداشت کریے گا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نفل نماز ادا فرماتے تھے نا زمانہ طالب علمی میں، تو مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو مار کے ان کی نفل نماز توڑواتے تھے، اور چھوڑ دے، پہلے جا کے اپنا کتابوں کا مطالعہ کر، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے۔ اگلے دن کا سبق کا مطالعہ کرنا فرض ہے، یہ جو تو پڑھا نفل ہے، ابھی سے تیرے کو بزرگ بننے کا شوق ہو رہا ہے، چھوڑ دے نفل نماز، جا کے فرض کتابوں کا مطالعہ کر، یہ کرتے تھے۔ عشاء پڑھی نہیں، درس میں آگے بیٹھ گئے جماعت کے ساتھ، یہ نفل کام ہے۔ مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی نہیں، مجلس میں آگے بیٹھ گئے، یہ نفل کام ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتوں کو۔ نتیجے کی طرف متوجہ کرنا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، ارے بھائی یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤ سارے زیادہ۔ فضائل تو ہر ایک جانتا ہے، درود شریف کی مجلس کے فضائل کون نہیں جانتا، درس قرآن کے مجلسوں کے فضائل کون نہیں جانتا۔ ہم فضائل پہ سارے کے سارے خوش ہو کر اور سارے کے سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کی تو سب کی مغفرت ہو گئی۔ اب جا کے ان سے پوچھو نتیجہ تن کہ بتاؤ بھائی اب فجر کا اہتمام ہو گیا شروع؟ آج جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا،
बताओ जुम्मे के दिन तो सात, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए तो सारे आए हुए और फजर की नमाज पढ़ने के लिए एक भी नहीं आया हुआ, तो ये किसको दिखाने के लिए आए हुए थे फजर की जुम्मे की नमाज में? ये अल्लाह की रजा के लिए आए हुए थे। फजर कहाँ आती है अल्लाह की रजा के लिए? मेरे उस्ताद मोहतरम 12 कहते हैं कोई एक तुम में से दावा कर दे, तालिब इल्म बैठे हुए थे सारे, कोई एक तुम में से भी दावा कर दे पूरा महीना गुजर गया 5 नमाजों में से एक नमाज भी जमात के साथ नहीं छूटी हमारी, कोई एक दावा कर दे, नहीं उठता किसी तालिब इल्म का हाथ। आवाम तो फिर आवाम है, हम में से कोई फजर की नमाज का इतना बुरा हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 2 नमाज ऐसी हैं मुनाफिकीन पे भारी हैं, एक इशा और एक फजर, 2 नमाजें। आवाम तो आवाम, दीनदार तबके का ये हाल है, फजर की नमाज जमात के साथ एहतमाम नहीं होता। फजर ऐसी हमारी माफ है, सबको माफ है, फजर की नमाज का एहतमाम नहीं है। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, फराइज को फराइज की हद तक रखना, उसको फर्ज का दर्जा देना, नफिल काम को नफिल का दर्जा देना। अगर किसी मामले में हमने फर्ज को वो दर्जा नहीं दिया तो नफिल काम को भी बोले कि बाद में जाऊंगा क्योंकि मैंने फर्ज को इस दर्जे की अहमियत नहीं दी। उलमा फरमाते हैं अगर तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज आप पढ़ने के लिए आए लेकिन आपने देखा कि वो तो अब तक निकल चुकी होगी, उलमा फरमाते हैं घर में पढ़ लो नमाज, यहां आके लोगों को यह मत दिखाओ तुमने गुनाह किया, फर्ज नमाज जमात के साथ छोड़ दी, अब घर में पढ़ लो, बस नहीं आओ मस्जिद में, वरना सब देखेंगे ये देखो अभी आ रहे हैं, इसने नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। यहां तक फरमाते उलमा इकराम कि घर में अपना नमाज अदा कर लो, अब मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है, ताकि लोगों को गवाह ना बनाओ अपने गुनाह पर। इतना बुरा हाल है हमारे दीनदार तबके का, हम सबका। कभी कभी तो मेरे दोस्तों छोड़िए, कोई मसला नहीं होता, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3, चलो कोई बात नहीं, महीने में 1 दफा हो जाता है। रोजाना की बुनियाद पर हमारी जमात पूरी निकल चुकी होती है, तब हम लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये और जहन में हमारे शैतान ने क्या बिठाया, अदा है ना, कज़ा थोड़ी हुई है, कज़ा थोड़ी हुई है, ये हमारे जहनों में है। तो जिस चीज की कदर करनी चाहिए उस चीज की कदर और अहमियत हमारे दिल में शैतान निकालता चला जाता है, और जिस चीज की अहमियत उतनी दर्जे की नहीं होनी चाहिए जितनी दर्जे की फराइज की, उसके मुकाबले में ला रहा हूं और किसी के मुकाबले में नहीं ला रहा, कहीं आप लोग परेशान होने लग जाए। फर्ज के मुकाबले में कोई चीज नहीं है, फर्ज फर्ज होती है। फर्ज के नाम मानने वाले को तो आप काफिर भी कह सकते हो, मुस्तहब या मुबाह के नाम मानने वालों को आप काफिर का फतवा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। भाई जो आदमी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद नहीं मनाता तो आप उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, आप उसको काफिर नहीं कह सकते। आप क्यों? वो मुस्तहब के दर्जे में होगा या कम अज कम मुबाह के दर्जे में होगा, बस। इसीलिए तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस शरीफ का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, सहाबा इकराम ने क़िताल किया, आपने फरमाया यहां तक कि क़िताल करता रहूंगा जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले और नमाज को बाजमात कायम ना करने लग जाए और ज़कात अदा करने ना लग जाए। इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, फरमाते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक जिहाद करूंगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले और नमाज कायम करने लग जाए, यानी नमाज कायम नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ क्या करूंगा, जिहाद। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता ये मुर्तद है, इससे जिहाद करना फर्ज हो जाता है, ये मुर्तद है, इसको मारो। इमाम शाफी फरमाते हैं इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करो। इमाम मालिक फरमाते काफिर नहीं हुआ लेकिन इसको कत्ल करो आप, ये नमाज का एहतमाम नहीं करता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जेल में डाल दो, हम मारो साले को जब तक नमाजों का एहतमाम ना करने लग जाए और जब तक तौबा तायब ना हो जाए और नमाजों की पाबंदी ना शुरू कर दे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कम अज कम बुनियादी जो हमारे उस्ताद मोहतरम बाहर एक बात फरमाते हैं, सर जी कहते हैं भाई ज़कात तो हम पे से किसी भी नहीं है। यहाँ कितने बैठे होंगे जिनमें से कितों पे ज़कात नहीं होगी, है ना भाई? कितने ऐसे होंगे ना, मुझ पे ज़कात नहीं है, आप पे ज़कात नहीं होगी, आप पे नहीं होगी, और बहुत सारे होंगे जिन पे ज़कात नहीं होगी। रोजा रमजान में सिर्फ साल में 1 मरतबा आते 1 महीने के लिए। हज मन इस्तता इलैहि सबीला, पैसा है तो कर लो, नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, तमन्ना ही करते रहो। बचा क्या? घूम फिर के मेरे पास एक चीज बचती है, नमाज। बस नमाज बचती है मेरे और आपके पास। वो नमाज को मैं इसलिए छोड़ दूं कि पेपर हो रहे हैं, वो नमाज को मैं इसलिए छोड़ दूं अभी मेरा काम पूरा हो जाए, कारखाना पूरा कर लूं, मैं अपना काम पूरा कर लूं, मोबाइल में गेम कर लूं और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, फिर जमात के साथ नमाज का एहतमाम करूंगा। या मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं और भाई जहां अजान हो गई वहीं बाइक लगा दो। मेरे 1 मरतबा का वाकया सिर्फ मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ मैंने अपनी आंखों से देखा। डाखाना पे मैं उस्ताद जी खालिद साहब टॉपे साथ बाइक पे बिठाया हुआ था, एक जगह खत्म नबूवत के प्रोग्राम में जा रहे थे, नायाब मस्जिद के पास से मैंने उस्ताद जी का अजान शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा उस्ताद जी यहाँ से तो अभी आगे निकलते हैं तो आगे तो मस्जिद मिल ही जाएगी। उस्ताद जी ने कहा हाँ बस किसी मस्जिद के पास जाके रोक लेना। एक जगह जाके रोकी तो वो बरेलवियों की मस्जिद थी। उस्ताद जी ने कहा नहीं आगे चलो, शाबाश। नहीं पढ़ी उस्ताद जी ने, हम लोग तो पढ़ लेते हैं, हम आलिमों से भी बढ़कर हैं, हमारा दर्जा उलमा से भी क्या है, उलमा से हमारा दर्जा बड़ा है। उलमा नहीं पढ़ते लेकिन हम पढ़े, हम कहते हैं हमारी हो जाती है। एक आलिम कह रहा है नहीं होती, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाँ हो जाती।
استاد جی نے کہا نہیں آگے چلو. ہم بھی آگے چلے, شروع کا دور تھا, حتیٰ کہ وہ تقریباً جماعت کھڑی ہو گئی, رکوع میں جانے والے تھے. مجھے آج تک وہ وقت یاد ہے, استاد جی نے جو میرے پر غصہ کیا تھا, اس کے بعد سے کبھی اپنی بائک نہیں چلانی تھی مجھے استاد جی نے کہیں بھی آنے کے لیے. تم نے میری جماعت, میری تکبیر اولا فوت کروا دی, میری جماعت نکلوا رہے ہو. میں نے جب کہا تو وہیں پہ مسجد پہ جا کے روک لو, تو وہیں روکنی تھی بس, نماز کی جماعت کا اہتمام کرنا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ابے وہاں جا کے آرام سے پڑھیں گے. یہ ہوتا عبد الباری تو سب سے پہلے کہتا ہے چلیں گے وہاں, پھر وہیں جا کے سب سے پہلے آرام سے پڑھ لیں گے, آرام سے پڑھیں گے, آرام سے. نماز کو کوئی اہمیت نہیں نماز کی, آرام سے پڑھیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ان دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. آپ میں سے کسی اور کو کہتا تو برا مان جاتا, یہ تو برا نہیں مانے گا, اس لیے میں نے کہہ دیا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ دو ہمارے پاس طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں. جب بھی کوئی حاجت آ جائے, پریشانی آ جائے, اور یوم رات کے وقت, اور میں وہ شعر پڑھ دوں 2 رکعت نفل پڑھ کے, اب تو ساری دنیا رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی ہے, اب تو ساری دنیا رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ بس تو ہے عرش بری پر, اور میں ہوں فرش, اور میرا اللہ میری یہ پریشانی ہے, یہ میری مشکل ہے, میں اس نیت سے 2 رکعت تیرے سامنے نفل پڑھ رہا ہوں. یا اللہ سارے سو رہے ہیں, میں تیرے سامنے کھڑے ہو کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ اہم ہے, تو سپاری بھی اہم لگانی پڑتی ہے, اپوائنٹمنٹ بھی اہم لینا پڑتا ہے, اور بھائی اہم کام کے لیے وقت لینا پڑتا ہے, نہیں لینا پڑتا. تو اہم کام کے لیے اہم وقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے اہم کام نکلوانا ہے, تو اس کے لیے تہجد کا وقت ہے. اب میں کھڑا ہو جاؤں 2 رکعت نفل پڑھ کے, یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے, پر دیکھو کیسا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تجربہ ہے, مشاہدہ, ہر ایک کر کے دیکھ لے, تہجد کی نماز اس نے پڑھ کے اللہ سے مانگا, اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میں یہیں بیٹھا ہوں, یہی نہیں مطلب ابھی چلے آؤں گا, جہاں بھی دیکھ لینا, نماز سے مسئلہ حل نہ ہو. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ دیکھو یہاں سے جو ہے ہمارے وہ, تو بھائی اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی. ہاں, نفل کام سے زیادہ نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں, اور فرائض کو فرائض کے درجے میں رکھیں. اگر کوئی بھی نفلی کام کرنا ہے تو کم از کم اس سے پہلے جماعت کی نماز کو بھی اہمیت دیں. میں اور آپ جماعت کی نماز کو اہمیت دیں. میں نے بتایا نا کہ اگر جو یہاں پر آ کے بیٹھ گیا درس میں, لیکن اس نے عشاء کی نماز جماعت کی اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھی, وہ یہ دکھانا چاہ رہا نفل زیادہ اہم ہے اور فرض میرے, جو مجلس درود شریف میں آگے بیٹھ گیا, لیکن مغرب کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کری اور آگے بیٹھ گیا, وہ نفلی کام کو اہمیت دے رہا فرض کے ساتھ. فرض کیوں نہیں پڑھا اس نے جماعت کے ساتھ؟ بوجہ مجبوری ہو, وہ تو سب کی الگ بات ہے, کوئی مجبوری نہیں تھی پھر بھی. پھر ہم لوگ بار بار مذاکرہ کرتے ہیں, بھائی فجر کا اہتمام ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. میں تو ساتھیوں کو میسج کرتا ہوں, میری عادت ہے الحمدللہ, روزانہ صبح اٹھ کے میں میسج کرتا ہوں, ورنہ نہیں ہو تو پوچھ لیں ہر ایک کو, ہاں بھائی فجر, پھر 10 بجے جواب آ رہا ہوتا ہے نہیں پڑھی, کبھی 8 بجے جواب آ رہا ہوتا ہے نہیں پڑھی. ہاں تو روزانہ یاد دہانی کرواتے رہیں گے, ہم بھی پیار محبت سے یاد دہانی کرواتے رہیں گے, ماشاءاللہ محنت بھی کرتے ہیں, الارم بھی لگاتے ہیں, نہیں کھلتی انسان مجبور ہے. لیکن فجر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی, جب کہیں جانا ہوتا ہے کیسے آنکھ کھل جاتی ہے, سی وی جانا ہوتا ہے تب بھی کھل جاتی ہے, ہاؤس پہ جانا ہوتا ہے تب بھی کھل جاتی ہے, کہیں اہم کام کے لیے جانا ہوتا ہے تب بھی کھل جاتی ہے. فجر کے لیے میری اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. میرے دوستوں, یہ نفاق کی علامت ہے. ہم اپنے رب کی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نافرمانی کرتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے, فجر کی نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نمازیں منافقین پہ بھاری ہیں, ایک عشاء اور ایک فجر. ہم اپنے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں, رات کو جلدی نہیں سو سکتے اپنے اللہ کے لیے, ہم اپنے کاموں کو جلدی نمٹا کے جلدی نہیں سو سکتے. میں منع نہیں کر سکتا میں آج دعوت میں نہیں آؤں گا, یار میری فجر کی نماز نہیں ہوتی. میں منع نہیں کر سکتا اپنے دوستوں یاروں کو, میں نہیں بیٹھوں گا رات میں دیر تک, کیوں یار میری فجر کی نماز نہیں ہوتی. اس رب کا دیا ہوا ہر ایک چیز کھا رہا ہوں, اور اس رب کے لیے فجر کی نماز بھی نہیں اٹھ سکتا, میں بستر کو نہیں چھوڑ سکتا. میں کل قیامت دن کام کیا آنا ہے, سب سے پہلے اس نماز کا حساب کتاب ہونا ہے. اس کی نماز پوری نکلے گی, تمام اعمال پورے نکلیں گے. نماز اٹک جائے گی, تمام اعمال اٹک جائیں گے. آپ مجھے ہم میں سے ہر ایک بتائے, بھائی جواب آپ میں سے ہر ایک بتائے, مجھے یہاں نماز کے فضائل سنانے کی ضرورت ہے؟ بھائی بتاؤ, آپ نہیں جانتے؟ ہاں بھائی, نماز کے فضائل سنانے کی ضرورت ہے عاصم بھائی؟ ہم میں سے ہر ایک نماز کے مستمید, ہم میں سے ہر ایک نماز کے فضائل جان. او بھائی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو ڈانٹ رہا ہوں یا آپ حضرات کو کوئی وہ, یہ جو میں کیونکہ میں بول رہا ہوں, وہ ہمارے بزرگ ہیں نا بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے فاضل, وہ فرماتے ہیں یہاں بیٹھ کے تو آدمی, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے, یہاں اللہ نے بٹھا دیا, ورنہ یہاں جو بیٹھے ہوئے یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے. اور یہ میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا, میں بالکل دل سے مانتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہوئے میں نیک ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہوتی ہے جو جتنا ترازو میں ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے, اور بھاری والا پلڑا کہاں ہوتا ہے, وہ نیچے ہوتا ہے. یہ عجیب الباب سے فرمایا کرتے تھے, بھاری پلڑا کہاں ہوتا ہے, نیچے, ہلکا والا پلڑ تو یہ ہلکا والا اوپر آ گیا, بھاری سارے یہاں بیٹھے ہوئے.
کہ یہ تو آپس کے ہم سارے بیٹھے میں، ہم میں سے ہر ایک مذاکرہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میں مفتی طارق مسعود صاحب اور دیگر علماء کی بات نقل کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں کوئی آدمی 5 وقت کی نماز با جماعت، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم لوگ 5 وقت کی نماز نا، ہاں تو نماز تو میں پڑھتا ہوں. کب پڑھتے ہو؟ یا جب امام صاحب اپنے گھر سے آ چکے ہوتے ہیں، مؤذن بھی جا چکا ہوتا ہے، مقتدی بھی جا چکے ہوتے ہیں، تب آگے پڑھ رہا ہوتا ہوں، بس 5 منٹ رہ جاتے ہیں نماز قضا ہونے میں. یہ نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا فرماتے کہ بس یہ کنفرم جنتی ہے اس زمانے میں، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. تم اس پہ تو کافی گفتگو ہے، بس وقت ہی چاہیے. اللہ پاک ہمارے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. ہمارے جو ہے اہل بدعت حضرات یہاں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود فرمارے کہ صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو وہ کہتے ہیں دیکھو صبر غیر اللہ ہے. صبر کیا اللہ ہے؟ نہیں. صلاۃ کیا اللہ ہے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو. لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ لطیفہ سناؤں؟ ابھی بھائی بولو نا. صبر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کیا ہے؟ اللہ ہے. صبر اللہ ہے. میں نے تو کبھی آپ کو اگر اپنی کلاس میں بٹھا دیا لے جا کے، آپ کو تو پلے ہی نہیں پڑے گا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. جز لا ينفق، جز کلو، کلو لا يجوز وغیرہ وغیرہ. بھائی صبر جو ہے لفظ صبر یہ اللہ ہے. صلاۃ جو ہے لفظ اللہ ہے، یہ اللہ ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں ان سے مدد، ان کے مدد طلب کرو. تو وہ کہتے ہیں لہٰذا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ جائز. یا رسول اللہ مدد کہنا، یا غوث المدد کہنا جائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا جائز ہے. یہاں پہ آیا استعینوا بالصبر، با کا لفظ آیا ہے. اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نہیں کہو یا صلاۃ المدد، یہ کہاں ہے؟ یا صبر المدد یہ کہاں ہے؟ نہیں کہا یہ. اسی طریقے سے ہمارے وہ حضرات بیچارے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں طبرانی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنگل میں گم جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو. دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. ایک ہوتا ہے استعانت حقیقتاً حقیقی استعانت طلب کرنا. آپ کسی بزرگ کو، کسی مردہ شخص کو، کسی مردہ بزرگ کو آپ یہ کہہ کر پکارو کہ یہ میری مسئلے کو سن بھی رہا ہے اور میرے مسئلے کو حل بھی کرے گا، یہ کھلم کھلا کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اور ایک ہوتی استعانت ظاہری، یا پانی پلانا یا روٹی دینا. یہ کہتے ہیں یہ دیکھو تم غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ناجائز کہتے ہو تو لوگوں سے پھر پیسے کیوں مانگتے ہو؟ لوگ پھر کسی امی سے کہتے امی روٹی تو، یہ بھی تو غیر اللہ سے مدد ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ استعانت ظاہری کہلاتی ہے، یہ جائز ہے بالکل. لوگوں سے کہنا یا پانی پلا دو، کسی سے اسباب کے درجے میں کہنا یہ کر دو. لیکن کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ کر کہے کہ جس آدمی سے میں مدد مانگ رہا ہوں یا بت سے یا قبر والے سے کسی سے، یہ میری مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، یہ مجھے سن بھی رہا ہے اور یہ میری مدد بھی کرے گا، یہ آدمی کھلم کھلا کیا ہو جائے گا؟ کافر. نمبر 2، ایک آدمی استعانت طلب کرے اس نیت سے کہ یہ آدمی تو مدد نہیں کرے گا، یا یہ مردہ، یہ بت، یہ مدد نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کیا دیے ہیں؟ اختیارات. اولیاء کو کیا دیے ہیں؟ کچھ اختیارات. نبی کو کیا دیے ہیں؟ کچھ اختیارات. یہ ان اختیارات کے ذریعے سے ہماری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. اور پھر یہ اس ذریعے سے مانگتا ہے. یہ پورا کا پورا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ لوگ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، بس ہم لوگ تو اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بتوں کی کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ بولو. یہ اللہ سے ہمیں کیا کر دیتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے ان بتوں کو کیا دیا ہوا ہے؟ اختیار دیا ہوا ہے. یہ اس اختیار کے ذریعے سے ہماری کیا کرتے ہیں؟ بولو مدد کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، یہ عقیدہ اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہے، اس کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں یہ مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ اختیار سے ہماری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. اللہ پاک تو فرما رہے ہیں نبی سے آپ بھی فرما دیجئے نہ میں تمہارے لیے کوئی نفع کی طاقت رکھتا ہوں نہ پریشانی کی طاقت رکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوچھ رہے ہو، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اسباب ظاہری کے درجے میں لوگوں سے کہہ رہا کہ بھائی میری مدد کر دو یا یہ پانی پلا دو، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں کہلاتی. کہ جب ہم اگر کہیں یا رسول اللہ مدد، تو میں ظاہر کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ اللہ پاک نے تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
تو بھائی جان اللہ تو فرما، جب ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو قرآن میں فرما رہے وتعاونوا بالبر والتقوی، نیکی کے کاموں میں آپس میں لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو ایک جگہ تو اللہ کہہ رہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرما رہے لوگوں کی مدد کیا کرو. وہ جو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ استعانت حقیقی کہلاتی ہے کہ جب بھی پکاریں گے کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو. اسباب کے درجے میں کسی کو پکارنا، اسباب کے درجے میں کسی کا کوئی کام کرنا، یہ استعانت ظاہر کہلاتی ہے جو بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جاؤ علی کو لے کر آؤ. کہنے دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے مدد طلب کی تھی. اللہ کے نبی نے جب حضرت علی کو بلایا تھا تو ان کے جو آگ میں درد تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہن لگایا تھا، وہ آگ بھی صحیح ہو گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا یا امیر حمزہ مدد، کیونکہ وہ تو انتقال کر چکے تھے بدر کے موقع پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندوں میں سے بلایا حضرت علی کو، مردوں میں سے یعنی شہید ہوئے میں سے کسی کو نہیں بلایا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا لیتے. اسی طریقے سے وہ صحابہ اکرام جو جنگ میں شہید ہو رہے تھے انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے نبی تک ہمارے پیغام پہنچا دیجیے گا کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا کی اور ان کے کہنے پہ ہم نے جو ہے جام شہادت نوش کر لیا، اور بس ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا. جبرائیل علیہ السلام نے بخاری کی روایت آگے بتایا کہ آپ کے صحابیوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا اور اللہ کے نبی اگر مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو اللہ کے نبی پہلے سے جبرائیل کے آنے سے پہلے کہہ دیتے ہاں میں نے سن لیا. نہیں، جبرائیل نے آگے بتایا. اور ان صحابہ کا بھی آپ عقیدہ دیکھیں، ان صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا جبرائیل ہماری مدد، یا یہ جبرائیل ہماری بات پہنچا دو. انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ پہنچا دیں میرے نبی تک ہماری یہ بات. فاما اللہ کی طرف متوجہ کرے. تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اسی لیے جو ہمارے ابھی اساسی بات ہے نا، مزارات پہ ہمارے اب کیا کچھ نہیں ہوتا. جو آدمی اب مزارات پہ جاتا ہے یا مزارات پہ جا کے جو ہے تو وہاں پہ جا کے صرف اور صرف کیا ہوتی ہیں؟ وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ خرافات ہوتی ہے، محض اور محض خرافات ہوتی ہیں. لہذا مزارات پہ جانے کی ترغیب چلانا اور مزارات پہ جانے کے فضائل بیان کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ لوگ اختلاف کریں اور کرتے رہیں لاکھ اختلاف. یہ مزارات پہ جانے کے فضائل سنانا اور مزارات پہ جانے کے جو ہے ترغیبیں چلانا یہ اچھی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مزارات پہ جانا بالکل جائز ہے. آگے سمجھا رہا ہوں، مزارات پہ جانا بالکل جائز ہے. آپ جائیں کسی اور یہ دعا کریں یا اللہ جو رحمتیں یہاں برس رہی ہیں وہ مجھ پہ برسا دے، اور اس بزرگ کی یا اللہ تو مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کے خطاؤں کو سیئات کو آپ معاف فرما دو. آپ کے لیے بالکل جائز ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اب مزارات پہ خرافات ہوتی ہیں، اب مزارات پہ بدعات ہوتی ہیں. میں اور آپ اہل حق جب وہاں پر جائیں گے تو ان کی تائید ہوگی. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اب حرام ہے وہاں پر مت جانا. اور جن بزرگ کا ہمارے عالم دین نے واقعہ سنایا تھا مزار جانا رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار پہ ایک عالم دین، غالباً میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ جا رہے تھے. اب میں کرامات کے واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ یہ دور اب کرامات کے واقعات سنانے کا نہیں ہے. اس زمانے میں اولیاء اللہ کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے. اس زمانے میں آپ کسی کو کرامات کے واقعات سناؤ گے وہ ماننے کے بجائے الٹا کافر ہو جائے گا. اس کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کرامات کے واقعات نہیں سناؤ. اس زمانے میں رائمنڈ میں کہا جاتا ہے یہ جو حدیث ہے نا، جو عالم کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں سناؤ. کوئی ایک مجمع میں بیٹھا ہوا ہوگا اچھا ہے کہتا ہے جو علماء کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ابے اس عالم دین نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا. اس غریب آدمی کو پتہ نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنے مسئلے کو لے آیا اور نبی کی حدیث کو اتنے حقارت سے دیکھ لیا. یہ آدمی کافر ہو گیا. اس لیے حدیث بیان مت کرو کسی کے سامنے یہ والی. اس لیے مزارات میں جانے کی تبلیغ اور ہم لوگ ہمارا تو صاف اور نظریہ اور صاف بات یہ ہے بھائی ہم مزارات پہ جانے والے بولو نہیں ہے. مزارات پہ جانے والے بولو نہیں ہے. ہم مزار والے ہیں ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اب وہاں پر بدعات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. کسی مزار کے لیے صرف اور صرف مزار کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب وہاں پر بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، اس طریقے سے علماء فرماتے ہیں اب مزاروں پر جانا حرام ہے، نہیں جانا چاہیے، وہاں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہاں پر بدعات ہو رہی ہیں. میرا مدن جانا رحمت اللہ علیہ. تو یہ واقعہ میں صرف اپنی نجی محفل میں تمہیں سنا رہا ہوں. تو وہ جا رہے تھے، ایک بزرگ جو ہے ان کی زیارت قبر پہ کرنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے راستے میں میرا ہمارے جانا رحمت اللہ علیہ مل گئے. مراقب ہوئے، فرمایا حضرت میں تو کہاں آ رہا تھا حضرت آپ کے مزار پہ آ رہا تھا. میرا مزار جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں جا رہے تھے وہاں؟ کہا حضرت آپ سے ملاقات کے لیے وہاں مل لی ہے. کہا جاؤ یہاں سے، اب تمہیں پتہ نہیں میرے مزارات پہ کتنی خرافات ہو رہی ہیں، چلے آؤ یہاں سے. ترغیب ہم اور چیزوں کی بہت ساری چیزیں ترغیب ایسے مجمع میں ترغیب چلا جائے مزارات پہ جانے کی جہاں صحیح ہو العقیدہ سارے کے سارے بیٹھے ہوں اور پھر وہاں نجی محفل ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جانا چاہیے اور جب جس کا عقیدہ چاہیے. لیکن اگر ہم لوگ ایسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تمہیں مزارات پہ جانے سے منع کرتا تھا
لیکن اب میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ مزارہ، اب جو قبرستان پہ جانے سے میں تمہیں منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبر پہ جایا کرو۔ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی تھی؟ کیونکہ عقیدہ خراب ہونے کا ڈر تھا، پہلے لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، پھر قبروں کو پوچھنے لگ جائیں گے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مدت تک منع کر کے رکھا صحابہ کرام کو، پھر حضور نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلے جایا کرو۔ اب اس زمانے میں بھی میرے محترم دوستوں بزرگوں وہی حال ہے، خرافات ہو رہی ہیں، بدعات وہاں پر ہو رہی ہیں، لہذا وہاں پر جانے کی ترغیب بولو نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ اب وہاں بدعات ہیں۔ لہذا ایک وقت اگر ایسا آ جائے کہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ ہو جائیں اور نجی محفل چل رہی ہے وہاں پہ ترغیب چلائے، ہم کیا سارے کے سارے جائیں وہاں پر؟ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے میں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کھلا ترغیب اگر اس کی چلے گی، لوگوں کے عقیدے تو ویسے خراب ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا ذہن بنا کے اٹھیں گے اپنا۔ اور کرامات کو سنانے کو اس لیے اب علماء منع فرماتے ہیں۔ میں اپنی بات ایک بھی نہیں کر رہا، میری بات یاد رکھے گا، یہ علماء کی کئی باتیں کر رہا ہوں، میں کروں گا تو میری گردن پکڑ لیں گے۔ وجہ یہ کہ علماء کی ساری باتیں حضرت مفتی ابراہیم صاحب اس کے گواہ ہیں، سارے کے سارے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی جان کرامات سنانے میں اس وقت مرزا انجینئر جیسے اور دیگر اسکالر نے اولیاء اللہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی بھلے انہیں بدنام کر دیا، ہم تو بیان کریں گے، آپ کرو گے بیان؟ یہ جانتا ہے بزرگ کو، یہ جانتا ہے بزرگ کو، یہ جانتا ہے بزرگ کو، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بیٹھا ہوا ہے مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ، اور اس نے کوئی بکواس زبان سے نکالی اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، کس کی وجہ سے؟ میرا واقعہ سنانے کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں بالکل، کہ بھائی احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ لہٰذا اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ بولو شرک ہے۔ ہاں کوئی آدمی کسی استعانت کے درجے میں کسی سے پانی مانگ لیتا ہے، کسی سے، تو یہ سارے کے سارے اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں، یہ بالکل جائز ہیں۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بولو نہیں کہلاتا، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں کہلاتا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا تب کہلاتا ہے جب آپ کسی مردے سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو یا کسی اللہ والے کو پکارو اور اس نیت سے کہ وہ مجھے سن رہا ہے اور میرے مسئلے کو حل کرنے پہ قادر بھی ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ نمبر 2، یا آپ اس لیے کسی بزرگ سے یا کسی اللہ والے سے کسی کے مزار پہ جا کے اس لیے جو اس کے نام سے مانگو کہ اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اور یہ ہمیں اپنے اختیار سے عطا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں اور اللہ کے نبی سب سے لینے پہ اور دینے پہ بولو قادر ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے مانگنا اور یہ عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہاں البتہ یہ سارے کے سارے جو امور میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، لہٰذا یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جائز ہیں۔ اور وہ جو جنگل والا واقعے کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث ان سارے چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اتنی اس کے مقابلے میں قوی نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جب جنگل میں کبھی نکلیں گے اور کبھی راستے میں آپ کی بھی کبھی کوئی گاڑی خراب ہوگی تو آپ لوگ کہیں گے بھائی جان ٹو کر دو یار، تو یہ غیر اللہ سے مدد بولو نہیں کہلاتی، کیونکہ اس آدمی کو جس کو میں نے مدد مانگی ہے کہ میرے بھائی کو ٹو کر دو، میں مدد کرنے میں اس کو حقیقی نہیں سمجھتا، مدد تو میری کون کر رہا ہے؟ میرے دل میں عقیدہ ہے مدد میری اللہ کر رہا ہے، اس آدمی کو محض اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ وسیلہ اور ذریعہ تو ہم بھی مانتے ہیں، محض ڈائریکٹ یا رسول اللہ مدد کہنا یا غوث المدد کہنا یا ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا، یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں کو باطنی علوم کے ساتھ ظاہری علوم کو حاصل کرنا یہ میرے اور آپ کی فرض کے درجے میں۔ امام ربانی مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باطنی علوم کا ماہر اور ظاہری علوم کا کورا یہ ملحد کے درجے میں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ملحد کے درجے میں۔ فرمایا طریقہ شروع یہاں سے ہوگی کہ باطن کو بناتے بناتے اپنے ظاہر علوم کو اتنا بنا لے کہ سامنے والا عقیدتاً مجھے اور آپ کو کبھی گمراہ نہ کر سکے عقیدے کے معاملے میں۔ لہذا اسی وجہ سے ہم جو ہے جب بات کرتے ہیں کسی قسم کی بدعات کی تو ہمارے ساتھی اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی یہ کہاں سے بات آپ نے کر دی؟ بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، بنو ٹاؤن کا فتویٰ دکھایا جائے گا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھایا جائے گا، بڑے بڑے علماء اکرام کی جو ہے عبارتیں اور باتیں دکھائی جائیں گی، اور کسی بزرگ کا قول کسی معاملے میں حجت بولو، یہ بات یاد رکھیں، یہ اپنا ذہن بنا لیں، جب کوئی بات قرآن حدیث کی ہوا کرے تو کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کے بھیجا تھا کہ میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں، تم بھی کبھی کبھی میلاد میں چلے جایا کرو، اور مفتی رشید احمد صاحب نے کیا کیا تھا بتاؤں؟ خط پھاڑ کے آگ میں جلا دیا تھا۔ فرمایا حاجی کی بیعت ہم نے اس لیے کیا، ہمیں اللہ اللہ سکھایا ہے، مسئلوں کے معاملے میں حاجی ہمارا مرید ہے، یہ فرمایا تھا۔ اس لیے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے جب میں مر جاؤں گا میرے قرآن خوانی نہیں ہوگی، اجتماعی طور پہ میری قرآن خوانی بولو نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری قرآن خوانی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی بزرگ اگر آپ کی نظر میں ہے علم والا اور عمل والا تو مجھے بھی دکھا دیں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظ میں لکھا نہیں جائز، لیکن ہم جب یہ باتیں بتاتے ہیں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے ہم لوگوں کو؟ ہم بزرگ کا قول پیش کرتے ہیں، بزرگ کا قول ان کی فیلڈ میں حجت ہوگا اور عالم کا قول عالم کی فیلڈ میں حجت ہوگا۔ یہ اگر ذہن میرا اور آپ کا بن گیا پھٹے ہی کوئی نہیں ہے،
مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم خلط ملط کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بزرگ تو ہر بات میں اس کی بات مانو. نہیں بھائی, یہ اصول نہیں ہے. یہ اصول ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے اللہ والوں نے ہمیں سکھایا ہے. جو باطنی علوم کے میں ماہر تھے, ظاہری علوم کے میں ماہر تھے, انہوں نے سکھایا ہے قرآن حدیث کے معاملے میں اہل علم کی رائے لی جائے گی, اور تصوف کے میدان میں کس کی, اللہ والوں کی, ان کی رائے لی جائے گی, ان کی بات پر عمل کیا جائے گا. تو معاملہ سارا کا سارا اپنا کیا ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور سارے کے سارے جو ہے اہل علم سے جو ہے مطابقت رکھتے رہیں گے, ان سے مسائل پوچھ کر. اور آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے, آج تک یہی طریقہ چلے آ رہا ہے. اہل اللہ اپنے سامنے علماء اور علماء کو, اہل علم کو, مفتیان اکرام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, ان سے مسائل پوچھ کر اپنے کام کو چلاتے ہیں. لیکن جب میری وہ بات آپ کی اپنی خواہش کی آ جاتی ہے, پھر میں اور آپ عالم کو بھی سائڈ میں ڈال دیتے ہیں. یار عالم کی کہاں بات پیش کرو, پھر میں اور آپ بحث و مباحثے میں آ جاتے ہیں. پھر ہم میں اور آپ نہ کسی حدیث کو مانتے ہیں, پھر نہ کبھی کسی بزرگ کا قول مانتے ہیں, نہ حجت مانتے ہیں. لہذا ایسی اپنی ایک مینارے کی الگ مسجد بنانے کی کوئی وہ نہیں ہوتی. ہمارے اکابرین کے اقوال ہوتے ہیں, اگر ان میں سے صرف چند کا اعمال کوئی الگ ہے تو چند میرے اور آپ کے لیے حجت. یہ بات یاد رکھیں, چند میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں بنتے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو جسم کے ساتھ نہیں مانتی تھی. وہ فرماتی تھی حضور کی روح گئی تھی, حضور کا جسم یہی تھا. ہم نے امی عائشہ کی بات کو مانا؟ بولو, نہیں مانا. جمہور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے ساتھ جاتے تھے, لہذا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سی وہ اکیلی تھی, ان کی بات کو ہم نے کیا کر دیا, ادب کے ساتھ سائڈ میں کر دیا, نہیں مانا. امی عائشہ کی بات کو نہ لیں, کسی بزرگ کی بات کو لے لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ فرماتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کے لیے نازل ہوا تھا, حضور کی بیماری جادو ختم ہو گیا تو یہ صورتیں بھی ختم ہو گئی, یہ کوئی قرآن کا حصہ نہیں تھا. یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے, وہ تلاوت بھی نہیں کرتے تھے, نہ انہوں نے اپنے قرات میں اس کو شامل کیا تھا. لیکن ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو لیا, ہم نے مطلب جمہور نے نہیں لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہم نے کیا کر دیا, اس معاملے میں سائڈ میں کر دیا, ہم نے جمہور کی بات کو لے لیا. لہذا جب صحابہ کرام جیسے اپنے وقت کے فقیہ عبداللہ بن مسعود جو میری امت کے لیے پسند کرے وہ سمجھو میں نے پسند کر لیا, یہ فرماتے تھے حضور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو جمہور کے معاملے میں ہم نے سائڈ میں ہٹا دیا, کسی بزرگ کے قول کو ہم کیسے حجت مانیں گے, تو یہ اپنا جو ہے ذہن بنانا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.